السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 120 سٹارٹ کریں گے۔ نہیں، موڈ کیوں آف ہوگا؟ رئیسہ نے جواباً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، یہی تو جاننا چاہتا ہوں۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ تم کچھ دنوں سے مکمل طور پر غائب ہو میری زندگی سے۔ بحرین سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تم کال ریسیو نہیں کرتی، نہ ہی میسیجز کا جواب دیتی ہو۔ ہوا کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے اس رویے کی؟ رئیسہ نے جواباً اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ، حشام نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا تھا۔ میں اب یہ سب ختم کرنا چاہتی ہوں۔ رئیسہ نے بالآخر اس سے کہا۔ وہ چونکا نہیں، اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر بولا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے، تمہارا موڈ واقعی ہی آف ہے۔ رئیسہ نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنے بیگ سے انگوٹھی کی وہ ڈبیا نکال لی اور گاڑی کی ڈیش بورڈ پر رکھ دی۔ حشام بول نہیں سکا۔ گاڑی میں خاموشی رہی۔ پھر حشام نے کہا، تم نے انگیجمنٹ کی خبر پڑھ لی ہے؟ اس سے بھی پہلے مجھے یہی خدشہ تھا، اس لیے اس خبر سے میں حیران نہیں ہوئی۔ رئیسہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا، بڑے ٹھنڈے انداز میں، جس کے لیے وہ ہمیشہ پہچانی جاتی تھی۔ میں نے تم سے کمٹمنٹ کی تھی رئیسہ، اور میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا۔ نیوز پیپر میں آنے والی ایک خبر ہم دونوں کے درمیان دیوار نہیں بن سکتی۔ اتنا کچا رشتہ نہیں ہے۔ حشام بڑی سنجیدگی سے کہتا گیا تھا۔ نیوز پیپرز کی بات نہیں ہے حشام، تمہاری فیملی کے فیصلے کی بات ہے۔ تم اب ولی عہد ہو، تمہاری ذمہ داریاں اور تم سے رکھی جانے والی توقعات اور ہیں۔ وہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ ولی عہد؟ میں ابھی تک نہ اپنے اس رول کو سمجھ پایا ہوں اور نہ ہی یہ اندازہ لگا پا رہا ہوں کہ میں اس منصب کے لیے اہل ہوں بھی یا نہیں۔ یہ پاور پولیٹکس ہے۔ آج جس جگہ پر ہم ہیں، کل ہوں گے یا نہیں، کوئی سرٹینٹی نہیں۔ اگر مجھے فیصلہ کرنا ہوتا تو میں کبھی یہ عہدہ نہ لیتا، مگر یہ میرے باپ کی خواہش ہے۔ وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ رئیسہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، غلط خواہش نہیں ہے۔ کون ماں باپ نہیں چاہیں گے اپنی اولاد کے لیے ایسا منصب؟ تم خوش قسمت ہو، تمہیں ایسا موقع ملا ہے، وہ مدھم آواز میں کہتی گئی۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، حشام نے جواباً کہا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز لاٹری میں نہیں ملتی۔ یہ ضروری ہے ولی عہد کے لیے کہ وہ ایک شادی شاہی خاندان میں کرے، وہ بھی پہلی۔ میری اور تمہاری شادی ہو چکی ہوتی تو اور بات تھی، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں شاہی خاندان میں شادی سے انکار کروں۔ جنہوں نے میرے باپ کی بادشاہت کا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ہی یہ فیصلہ بھی کیا ہے۔ مجھ سے اس بارے میں رائے بھی نہیں لی گئی، صرف بتایا گیا تھا۔ وہ خاموش ہوا۔ میں اندازہ کر سکتی ہوں، اور اسی لیے تم سے کوئی شکایت نہیں کر رہی۔ میرے اور تمہارے درمیان ویسے بھی اتنے عہد و پیمان تو ہوئے بھی نہیں کہ میں تم کو کسی بات کے لیے الزام دیتی۔ اسی لیے ختم کرنا چاہتی ہوں خود یہ سب کچھ، تاکہ اگر کوئی اوبلیگیشن محسوس کر رہے ہو تم، تو وہ نہ کرو۔ اور میں ہرٹ نہیں ہوں۔ اس نے بات ختم کی، توقف کیا، پھر آخری جملہ بولا، تم ہوئی ہو، میں جانتا ہوں، اور میں نادم بھی ہوں۔ حشام نے اس کی بات کے اختتام پر کہا، اور میں یہ سب ختم نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں تم سے اس لیے ملنے آیا ہوں۔ رئیسہ، میں تم سے بھی شادی کروں گا، اور یہ بات میں نے اپنی فیملی کو بتا دی ہے، اور انہیں اعتراض نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی، اتنا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حمین بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ پتہ نہیں اس کی زبان کالی ہے یا وہ ضرورت سے زیادہ عقل مند ہے۔
وہ بالآخر اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ شام پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یہی جو تم ابھی کہہ رہے ہو، دوسری شادی۔ وہ کہتا ہے بادشاہ حرم رکھتے ہیں اور حرم کی ملکہ بھی کنیز ہی ہوتی ہے۔ حشام کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا، یوں جیسے لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا، عربوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر بادشاہ کی 4 بیویاں بھی ہوں تو بھی۔ رئیسہ نے بڑی نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کسی بادشاہ سے شادی کرنے کی خواہش نہیں تھی، میں حشام سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری مجبوری ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، میری مجبوری نہیں ہے۔ میں محبت کرتی ہوں، لیکن دل کے ہاتھوں اتنی بھی مجبور نہیں ہوں کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہ سکوں۔ اس کے لہجے میں وہی پریکٹیکلٹی تھی جس کے لیے حشام اس کو پسند کرتا تھا، مگر آج پہلی بار وہ عقل، وہ سمجھ بوجھ اسے بری لگی تھی۔ اتنا کمزور رشتہ تو نہیں ہے ہمارا رئیسہ، اس نے رئیسہ کی بات کے جواب میں کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ بہت مضبوط تھا، لیکن میرا خیال غلط تھا۔ میری ممی کبھی بھی انٹر کلچرل اور انٹرنیشنل شادیوں کے حق میں نہیں، اور میں سمجھتی تھی یہ باعث ہے، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں۔ تہذیب کا فرق بہت بڑا فرق ہوتا ہے، رئیسہ کہہ رہی تھی۔ کبھی بھی بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، جیسے ابھی ہوا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ سب اب ہوا ہے، بعد میں ہوتا تو۔ وہ رکی۔ حشام نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ میں تمہاری ممی سے متفق نہیں ہوں، محبت کا رشتہ ہر فرق سے بڑا اور طاقتور ہوتا ہے۔ رئیسہ نے کہا، مانتی ہوں، لیکن وہ تب ہوتا ہے جب مرد کی محبت میرے بابا جیسی پیور ہو، اور وہ میرے بابا کی طرح اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے۔ اس نے سالار سکندر کا حوالہ دیا تھا۔ اگر محبت کے بارے میں اسے کوئی ریفرنس یاد تھا تو وہ اپنے ماں باپ کا آپس میں محبت ہی کا تھا، اور وہ حوالہ حشام نے بہت بار سنا تھا، لیکن آج پہلی بار اس نے حشام کا موازنہ سالار سکندر سے کیا تھا اور علی اعلان کیا تھا، میں بھی اپنی محبت میں بہت کھرا ہوں اور تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں، اس نے رئیسہ سے کہا تھا۔ اس کا حوالہ اور موازنہ اسے پہلی بار شدید برا لگا تھا۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے بحرین میں سر اور پلکوں پر بٹھایا جا رہا تھا، اور یہاں وہ اسے ایک عام آدمی کے سامنے چھوٹا گردان رہی تھی۔ ہاں، تم ہو محبت میں کھرے، لیکن تم لڑ نہیں سکتے حشام، نہ مجھے زندگی میں شامل کرنے کے لیے، نہ ہی مجھے اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے۔ رئیسہ نے اب گاڑی کا دروازہ کھول لیا تھا۔ میں پھر بھی اپنے ماں باپ کو تمہارے ماں باپ کے پاس رشتے کے لیے بھیجوں گا، اور یہ وقت بتائے گا کہ میں تمہارے لیے لڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے رئیسہ نے اسے کہتے سنا تھا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے حشام کے جملے کو سنتے ہوئے سوچا تھا، وہ ایک ہفتہ جبرائیل سکندر کے لیے عجیب ذہنی انتشار لایا تھا۔ احسن ایک بے حد ڈسٹرب کر دینے والی شخصیت رکھتا تھا، اور وہ اسے بھی ڈسٹرب ہی کر کے گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اسمن کی سرجری سے متعلقہ انکشاف پر اب وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ جس بات کا اسے خدشہ تھا وہ اس کیس میں کسی بھی حوالے سے اپنی نامزدگی تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے طور پر اپنے کیریئر کے اس اسٹیج میں اپنے پروفیشن سے متعلقہ کسی اسکینڈل یا کیس کا حصہ بننا اپنے کیریئر کی تباہی کے مترادف تھا، لیکن اب اس پر پچھتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور اسی ہفتے میں بے حد سوچ بچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ عائشہ کو بھی اس سرجری کے حوالے سے وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ احسن سعد کو بتا چکا تھا۔ ان حالات میں ایسا کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے ہفتے کی رات کو اسے فون کیا تھا، فون بند تھا۔
جبرائیل نے اس کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ وہ اسے کال بیک کرے۔ آدھ گھنٹے کے بعد اس نے عائشہ کا نام اپنی اسکرین پر چمکتا دیکھا۔ کال ریسیو کرنے کے بعد ان کے درمیان حال احوال کے حوالے سے چند سیکنڈ کی گفتگو ہوئی۔ پھر جبرائیل نے اس سے اگلے دن ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ کس لیے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ عائشہ نے بے تاثر انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ یہ بات میں آپ کو سامنے بیٹھ کر ہی بتا سکتا ہوں، اس نے جواباً کہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے پوچھا تھا کہ وہ کس وقت اس سے ملنا چاہتا تھا۔ کسی بھی وقت جب آپ کے پاس وقت ہو، اس نے جواباً کہا تھا۔ 11-12 بجے، عائشہ نے چند لمحے سوچ کر اس سے کہا۔ ڈن، اس نے جواباً کہا، اور عائشہ عابدین نے خداحافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ جبرائیل فون ہاتھ میں لیے اگلا جملہ سوچتا ہی رہ گیا۔ احسن سعد نے اس سے کہا تھا کہ اس نے عائشہ عابدین کے لیپ ٹاپ میں اس کی تصویریں دیکھی تھیں۔ جبرائیل کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس کے اور عائشہ کے درمیان کبھی تصویروں کا تبادلہ ہوا ہو، اور تصویروں کا کوئی تبادلہ تو اس کے اور نساء کے درمیان میں بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن نساء کے پاس اس کی گروپ فوٹوز ضرور تھیں، مگر عائشہ ان تصویروں کو اپنے پاس اس طرح الگ کیوں رکھے ہوئے تھی؟ وہ گروپ فوٹوز ہوتی تو احسن سعد اس میں سے صرف جبرائیل کو پہچان کر اس پر اعتراض نہ کرتا۔ یقیناً عائشہ کے پاس اس کی کچھ الگ تصویریں بھی تھیں، اور وہ تصویریں کہاں سے لے سکتی تھی؟ یقیناً فیس بک سے، جہاں وہ اس زمانے میں اپنی تصویریں باقاعدگی سے اپلوڈ کیا کرتا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حمین، وہ اس کے بارے میں بہت سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سوچتا چلا گیا تھا۔ احسن سعد سے ملاقات کے بعد عائشہ عابدین کے لیے اس کی ہمدردی میں 10 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اگلے دن ٹھیک وقت پر اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا، اور پہلی بیل پر ہی عائشہ عابدین نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ شاید پہلے ہی اس کی منتظر تھی۔ سیاہ ڈھیلے پاجامے اور ایک بلو ٹی شرٹ کے ساتھ فلپ فلاپس پہنے، اپنے بالوں کو ایک ڈھیلے جوڑے کی شکل میں سمیٹے، وہ جبرائیل کو پہلے سے بہتر لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے حلقے بھی کم تھے، وہ بے حد خوبصورت تھی، اور 16 سال کی عمر میں بھی اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی کسی کی نظر کو روک سکتا تھا۔ جبرائیل کو احساس ہوا۔ وعلیکم السلام، وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اس نے جبرائیل کے ہاتھوں میں اس چھوٹے سے گلدستے کو دیکھا جس میں چند سفید اور گلابی پھول تھے، اور اس کے ساتھ ایک کوکیز کا پیک۔ اس کا خیال تھا وہ دونوں چیزیں اسے تھمائے گا، لیکن وہ دونوں چیزیں اٹھائے اندر چلا گیا تھا۔ کچن کاؤنٹر پر اس نے پہلے پھول رکھے، پھر کوکیز کا وہ پیک، اور پھر وہاں پڑے کافی کے اس مگ کو دیکھا جس میں سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ وہ یقیناً اس کے آنے سے پہلے وہ پی رہی تھی۔ ایک پلیٹ میں آدھا آملیٹ تھا اور چند چکن ساسیجز۔ وہ ناشتہ کرتے کرتے اٹھ گئی تھی۔ میں بہت جلدی آ گیا ہوں شاید۔ جبرائیل نے پلٹ کر عائشہ کو دیکھا جو اب اندر آ گئی تھی۔ نہیں، میں دیر سے جاتی ہوں، آج سنڈے تھا اور رات کو ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی، اس نے جواباً جبرائیل سے کہا۔ آپ کا سنڈے خراب کر دیا میں نے، جبرائیل نے مسکراتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ وہ اب لاؤنج میں پڑے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ عائشہ کا دل چاہا اس سے کہے، اس کی زندگی میں ہر دن پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی اور کچن کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ جبرائیل نے اسے پھول اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ جی، اس نے جواباً کہا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس نے جبرائیل کو دیکھا، پھر انہیں ایک واز میں ڈالنے لگی۔ یہ بھی جانتا ہوں، جبرائیل نے کہا۔ پھولوں کو اس واز میں ڈالتے ہوئے عائشہ کو خیال آیا کہ وہ شاید 2-2.5 سال کے بعد اپنے لیے کسی کے لائے ہوئے پھولوں کو چھو رہی تھی۔ آخری بار اس کے گھر آنے والے پھول اسمت کے لیے اس کے کچھ عزیز و اقارب کے لائے ہوئے پھول تھے۔ اس نے ان تکلیف دہ یادوں کو جیسے سر سے جھٹکنے کی کوشش کی۔
आप ब्रेकफास्ट कर लें, हम फिर बात करते हैं। जिब्राइल की आवाज़ ने उसे चौंकाया। वो सेंटर टेबल पर पड़ी ऊन सिलाइयाँ उठाकर देख रहा था, बेहद अम्यूज़्ड अंदाज में। ये आपका शौक है? उसने स्कार्फ के उस हिस्से को छूते हुए कहा जो आध बुना था। वक्त गुजारने की एक कोशिश है। ऑमलेट की प्लेट से ऑमलेट का एक टुकड़ा कांटे की मदद से उठाते हुए आयशा ने जवाब दिया। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।